السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان قاضی عابد احوال کشمیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مرکزی نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، اور پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی مرکز FPCCI کے صدر رہ چکے ہیں، سابق وزیر حکومت ہیں، مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہ وزیر حکومت رہ چکے ہیں۔ چودھری محمد سعید آزاد کشمیر اور بالخصوص حلقہ LA3 میرپور سے ناقابل شکست سمجھے جانے والے سیاستدان بیرسٹر سلطان محمود چودھری مرحوم، جو سابق ہمارے صدر آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں، انہیں سیاسی شکست دی انہوں نے 2016 میں اور اپنی سیاست کا لوہا منوایا۔ السلام علیکم سر۔ السلام قاضی صاحب۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی ایسی حکمت عملی تھی کہ 2016 کے الیکشن میں آپ نے ایک ناقابل شکست سمجھے جانے والے سیاستدان کو آپ نے شکست دی؟ شکریہ قاضی صاحب، یہ ایک تصوراتی بات تھی کہ جی وہ ناقابل شکست ہیں۔ لوگ بڑے جو ہمارے LA3 کے اندر آزاد کشمیر کے عوام جو ہے بالعموم اور LA3 کے بالخصوص وہ لوگوں کو کارکردگی سے جانچتے ہیں، اور میں چونکہ بہت سارے پولیٹیکل بزنس کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر اپنی کارکردگی دکھا چکا تھا، لوگوں کے یہ علم میں تھا، لوگوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اس وقت معاشی، سیاسی اور آئینی ایجنڈا تھا جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم بات کرتے وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اور اس نے بھی ایک بڑا رول پلے کیا اس کے اندر، جس میں آپ نے دیکھا ہم 13ویں ترمیم لائے اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں مل کر جنہوں نے یقیناً میری اپنی شخصیت کا، میری جماعت کا، میرے جو پولیٹیکل کیریکٹر رہا اور اب بھی ہے، میں بڑے اسٹرانگ پولیٹیکل کیریکٹر پہ یقین رکھتا ہوں اور اسی کے تحت کام کرتا ہوں۔ جو میری کمٹمنٹ ہے میری جماعت کے ساتھ، وہاں پہ ایک تصور تھا کہ یہ تو اقتدار کے لوگ ہیں، اقتدار جس جماعت کے پاس چلا جاتا ہے یہ چل کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو میرے یہاں تو کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ میں تو ایک خاص منشور جو پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتا رہا اور اسی کے ساتھ چلوں گا۔ تو یہی ایک میرا اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو لوگ جو ہیں اس کو پھر جب موقع ملا تو ڈیلیور کیا۔ ہماری آپ نے دیکھا ہوگا LA3 میں بالخصوص بہت عرصے تک کوئی ایسا ترقیاتی کام نہیں ہوا تھا جو لوگوں کے ذہن میں نقش ہو جائے، اور ہم نے یہاں پہ اس کا آغاز کیا، اور وقت میرے پاس بہت کم تھا۔ 2-2.5 سال کے بعد جو آپ نے کہا کہ قاضی کی وہ ہے، اس قاضی کی عدالت سے مجھے آپ کی قاضی کی نظر سے تو قاضی کی عدالت سے کچھ ڈی سیٹ کر دیا گیا، تو اس کے بعد بھی میں نے لوگوں سے اپنا رابطہ نہیں چھوڑا، میں نے اپنے پروگرام اور پیغام دونوں کو لوگوں تک پہنچاتا رہا، اس کے بینیفٹس لوگوں نے کیا، اور مجھے یقین ہے میرپور کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، سیاسی بلوغت رکھتے ہیں، اور وہ بڑا بہترین فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو سب دوبارہ الیکشن آ رہے ہیں، اور آپ کی جو سابقہ حکمت عملی تھی اس میں کئی آپ کے ساتھ ایسے ساتھی تھے، مخلص ساتھی تھے جن کی پاور، ان کے اتحاد کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اس وقت وہ مختلف دڑوں میں تقسیم ہوئے کوئی خود ٹکٹ کا امیدوار ہے، کسی کو آپ کی شخصیت سے اختلاف ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کیا آپ ان کو دوبارہ متحد کر پائیں گے، یا آپ کے پاس کیا ایسی اسٹریٹجی ہے کہ آپ دوبارہ اس الیکشن کو جیت پائیں گے؟ ایک تو ہماری جماعت سے کوئی گیا نہیں ہے، وہ دوست جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، اپنا حق استعمال کیا، جو بھی بنیادی کارکن ہے اس جماعت کا، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے ٹکٹ کا دعوے دار بنے، اور بنے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، پارٹی میرٹ پر فیصلہ کرے گی انشاءاللہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ تو سارے جو کارکنان ہیں ہمارے اور جو لیڈرز ہیں، مختلف ٹیئرز ہیں نا لیڈرشپ کی، تو وہ جو ٹیئرز ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کر مل جائیں گے، اور میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، تو ہم ایک بہتر فیصلہ کریں گے جو جماعت اور ریاست کے انٹرسٹ میں ہوگا، اور یہاں سے ہم الیکشن جیت کے خدا نہ کرے اینی ایڈورس ریزلٹ ول افیکٹ دیم ٹو، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اسے میں اکیلا افیکٹ ہوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے میرپور کے لوگ بڑی کینلی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، اور مجھے بہت زیادہ 2016 سے بہت بہتر پوزیشن ہے ہماری، اور بہت زیادہ حمایت اس وقت لوگوں کی حاصل ہے۔ اس وقت لوگوں کے پاس بالکل کلیئرلی جانچنے کا پیمانہ موجود ہے کہ 2016 سے 21 کیسا تھا اور 21 سے 26 کیسا تھا، 4 حکومتیں بدلی، بدقسمتی سے
ان 4 یا 5 حکومتوں میں یہ صاحبان جو میرے خلاف یا جن کے خلاف میں الیکشن لڑتا ہوں وہ حکومتوں کا حصہ رہے. آج کوئی بات کر رہے تھی کہ ہم نیو سٹی کے مسائل اب 4.5 سال کہاں تھے یا 4.25 سال کہاں تھے؟ کسی نے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے تھے کہ آپ نیو سٹی کے مسائل حل نہ کریں، آپ شہری مسائل پر توجہ نہ دیں، آپ تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے سے نہ کریں؟ میڈیکل کالج کیوں کمپلیٹ نہیں ہوا آج تک؟ 5 سال آپ نے گوا دیے تو آپ کیوں کوشش نہیں کی؟ آج جب بالکل آپ آخری دانے پر ہیں، مہینے 1.5 مہینے کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی تو آپ ایک دفعہ پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وزیر اعظم سے مل رہے ہیں کہ جیسے اب آپ نے لوگوں کو چاند پہ لے کے جانا ہے. یہ طفل تسلیاں لوگ ان کو دے ناٹ بائی دیز جو آرٹیفیشل سلوگنز ہیں. انشاءاللہ جو میر پور کے مسائل ہیں، سوئی گیس کا معاملہ ہے بان خرما میں اور باقی شہر میں، نیو سٹی میں 20 کروڑ روپے کی خطیر رقم میں نیو سٹی کے لیے چھوڑ کے گیا گیس کے لیے. کتنی ایفرٹس کی. اور یہ میرا 2.5 سالہ دور دیکھ لیں اور ان کا 7.5 سالہ دور دیکھ لیں. پچھلے چھوڑ دیں آپ، یہ 7.5 سال ان کے پاس تھے جس میں وہ حکومت کا حصہ رہے. ایون ہماری حکومت بھی آخری دنوں میں ایم ایل اے کی حیثیت سے جو موصوف مرحوم سلطان محمود چودھری صاحب تھے ان کی باتوں کو اہمیت دیتی رہی، لیکن کبھی انہوں نے یا ان کے جو جانشین ہیں انہوں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی اس معاملے، پریورٹی نہیں رہی کبھی ان کی. تو لوگ اس بات کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لوگ بڑا بہتر فیصلہ کریں گے. نیو سٹی میں، بان خرما میں، باقی علاقوں میں ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں اور ہمیں جو لوگوں کی وہاں سے سپورٹ حاصل ہے وہ انبلیویبل ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم میرپور کی سیٹ ایک بڑے مارجن سے جیتیں گے. سر، بیرسٹر سلطان محمود چودھری سب کا اپنے نام لیا مرحوم بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے بیٹے یاسر سلطان کے بارے میں ایک افواہ یا حقیقت ہے گردش کر رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں اور پارٹی ان کو اگر ویلکم کہتی ہے اور اس شرط پر اگر وہ آتے ہیں کہ وہ LA3 سے ٹکٹ جو ہے وہ ان کو ملے گا، تو اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ My dear, no ifs and buts. There is no chance of such people in our party. ایسا کوئی جگہ نہیں ہے ہماری پارٹی میں ایسے لوگوں کے لیے. کیا محمد نواز شریف صاحب یا ہماری پارٹی کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کوئی 10ویں بار پارٹی بدل رہے ہیں؟ کوئی پارٹی ایسی رہ گئی ہے جس میں وہ نہ گئے ہوں؟ صحیح. ہماری دیکھیں، مجھے کسی نے کہا تو میں نے کہا I was politically born in PMLN, so will die. میں پاکستان مسلم لیگ نون میں سیاسی طور پہ پیدا اور اسی میں خدا نہ کرے جو سیاسی طور پہ میں علیحدہ ہوا تو اسی پارٹی سے علیحدہ ہوں گا، کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کروں گا. مجھے اس بات سے نہیں ہے کہ یہ مجھے ایک تو پاکستان کی خالق جماعت ہے، دوسرا جو ان کا معاشرتی جو انہوں نے اصلاحات کی ہیں سیاسی آئینی، وہ اس قدر قابل تعریف ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص اس جماعت نے میاں محمد نواز شریف کا دست شفقت نہ ہوتا تو ہم 13ویں ترمیم پاس نہ کر سکتے. میاں محمد نواز شریف صاحب کا دست شفقت نہ ہوتا تو ہمارا بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ 3 گنا نہ بڑھتا. کشمیری قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کشمیر النسل ان کا کتنا ہمدرد ہے. سی پیک کے منصوبے دیکھ لیں، جو 3M یا 4M جس کو بعد میں نام دیا گیا، اس روڈ کے اس جو خواب تھا اس کی تخلیق کس نے کی، اس کو عملی جامہ بھی وہی پہنا سکتے ہیں. آزاد کشمیر کو معاشی خود مختاری دینے کی بات کس نے کی، آزاد کشمیر کے جو آئین کے اندر ترمیمات ہیں اس کو وہ کس نے اجازت دی. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے پیش نظر ہیں. میری صرف پاکستان مسلم لیگ سے جو لگن ہے وہ ان کی ابر وطنی ہے، ان کی پاکستان کی بہتری کے لیے چاہت ہے. اور انہوں نے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا دور دیکھ لیں پاکستان کے اندر اور اس کو اگر نکال دیں، نہ صرف معاشی فرنٹ پہ، آپ جو ہمارا صفاتی محاذ ہے، ابھی حالیہ دنوں میں دیکھیں افواج پاکستان کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب ساتھ مل کر انہوں نے کیا میریکل دکھایا ہے، معجزہ دکھایا ہے. اس وقت پاکستان دنیا میں ہو رہی ہے. میں پچھلے سال حج پر گیا تھا، مجھے سعودی خواتین نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. جہاں کہیں میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا میں پاکستانی ہوں تو ان لوگوں نے بڑا اوور ویلمنگلی ہمیں ریسیو کیا اور ہماری بات کو سنا. یہ اس کامیاب خارجہ پالیسی کا، اگر میاں محمد نواز شریف کے ادوار سے اس خارجہ پالیسی کو نکال دیں
جو عوام کی امانگوں کے مطابق ترتیب دی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین نے، تو پھر ہمارے پاس پیچھے کیا رہتا ہے؟ تو صاحب ایک اور اہم سوال کہ متاثرین منگلا ڈیم کے لیے ایک تحفہ تھا وفاق کی جانب سے کہ جب یہ اپریزنگ کی گئی تو ہم آپ کو 3 جو ہے وہ پروجیکٹس دے رہے ہیں، ایک سیوریج کا تھا، ایک واٹر سپلائی کا تھا، اور اس کے ساتھ ایک رٹھوا ہریام بریج تھا. چونکہ وفاق کی طرف سے خالصتاً یہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے یہ سب کیا گیا، تو 1.5 ارب روپے کا جو پروجیکٹ تھا رٹھوا ہریام بریج کا، وہ جا کے 10 ارب روپے میں جا کے کمپلیٹ ہوا. درمیان میں آپ کی حکومت بھی رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ 10 ارب روپے جو ضائع ہوئے یا ضائع نہ ہوئے، اس کا جو اخراجات وہ بڑھ گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان لوگوں کا محاسبہ بھی ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا احاطہ کیسے کریں؟ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو اس وقت صرف 2.5 ارب روپے چاہیے تھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. 1 ارب 95 کروڑ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں موجود تھے اور 50 کروڑ روپے حکومت آپ بجٹ اٹھا کے بجٹ بک اٹھا کے دیکھ لیں کسی کہ حکومت آزاد کشمیر اپنے ریسورسز جو بڑے میگر ہیں، جو بڑے چھوٹے تھے، اس میں 50 کروڑ روپے خطیر رقم جو ہے چک ہریام برج کے لیے چھوڑ گئی تھی. یہاں چونکہ وہ جو کھیل ہوتا ہے میوزیکل چیئر وہ چلتی رہی اور حکومتیں آتی اور بدلتی رہیں، ان کی توجہ نہیں تھی اس طرف کہ جی اس اہم مسئلے کو جو عوام کا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے. اب اس کا کریڈٹ کوئی ادھر سے کلیم کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کلیم کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میوزیکل چیئر از ریسپانسبل فار دس ڈیلے. اور جو ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، یہ خطیر رقم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ریسورسز مہیا کی. آپ ان 3 پروجیکٹس کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ابھی جو 23.5 ارب روپے کی 23.5 ارب کی ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ جو الیکٹریسٹی کی سبسڈی دی ہے، پاکستان سارے سے بہتر سبسڈی دی ہے گندم کے اندر. یہ کم ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے. طائف جو ہیں آج بھی اگر یہ سبسڈی پرپیچول ہے، مسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کو آپ کو یہ سبسڈی مل گئی. آپ الیکٹریسٹی کے ریٹس دیکھ لیں. ہم توازن پیدا کریں گے اور بہتر عوام کی سہولیات کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ مل کر یہاں پر بہتر معاشی ایجنڈا ترتیب دیں گے جہاں پہ لوگوں کو جو ہے روزگار مہیا سکے، لوگ عزت سے اس ملک کے اندر رہ کے، ہمارے لوگ اپنے ملک کے اندر رہ کے اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. حکومت جو ہے فیسیلیٹیٹر ہے اور ہم اپنا ایز اے فیسیلیٹیٹر رول پلے کریں گے. لوگوں کو، نوجوانوں کو ساتھ لے کر ہم ان کو راہ دکھائیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سے مواقع ہیں. اور اس کی ایک بڑی واضح مثال پنجاب میں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے. دیکھیں دنیا میں آپ کو ایک بار تو میں سویڈن تھا جب یہ پیٹرول $147 کو زرداری صاحب تھے یہاں پہ، تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ آسٹیرٹی کیسے آئے گی، کفایت شاری کیسے آئے گی. تو وہاں انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر سائیکل پر جائیں گے اور جو وہاں پہ کنگ ہیں وہ ٹرام یوز کریں گے، موٹر کیڈ یوز نہیں کریں گے. لیکن عام عوام کے لیے کرایہ آدھا کر دیا پبلک ٹرانسپورٹ کا، تاکہ لوگ جو ہیں جو امپورٹ بل ہے ان کا وہ کم ہو سکے اور یہ جو ہے پیٹرول پہ خرچہ امپورٹ بل کم ہو جائے. تو لوگوں نے اپنی ٹرانسپورٹ چھوڑ کے پبلک ٹرانسپورٹ شروع کر دی. اور آپ دیکھیں پنجاب میں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سے بڑا سٹیپ لیا کہ آدھا نہیں کیا فری کر دیا، تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف ایک تو عام آدمی اور بوجھ کم ہو، اور دوز ہو کین افورڈ وہ اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کر ایک بہت ہی قابل اعتماد پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے اس کو استعمال کریں. یہ بڑے ڈیرنگ سٹیپس ہیں جو صرف پاکستان مسلم لیگ نون جیسی حکومت جس کے پاس کی لیڈرشپ، جس کے پاس بڑا کلیئر اکنامک ایجنڈا، وہ لے سکتی ہے اور لیے ہیں انشاءاللہ. تو صاحب ایک بتائیے گا کہ جیسے پنجاب کی گورنمنٹ نے ابھی الیکٹرک بسیں چلائیں اور عوام کو جو ہے ریلیف فراہم کیا، تو ہمارا چونکہ ایک جائنٹ بنتا ہے منگلا میں جا کر وہ بس آتی ہے، منگلا تک آتی ہے، تو آگے
جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری بھی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن جیتنے کی طرف جا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، تو کیا فیوچر میں یہ بس کو میرپور تک لائی جا سکتی ہے اور یا اس کے ساتھ ہمارا اکنامک لینڈسکیپ جو ہے یا بزنس اپرچونیٹیز بہت چھوٹی ہیں. جو لوگ اس وقت خود روزگاری کے تحت ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں آزاد کشمیر اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں یا دوسری ٹرانسپورٹ کے مینز کو پبلک کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو ہم نے سکویز بھی نہیں کرنا. پاکستانی جو لینڈسکیپ ہے بزنس کا یا ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ہے اور اس میں یہ باتیں افورڈ کی جا سکتی ہیں. ہم اس کو ڈیبیٹ کریں گے، اپنے عام لوگوں سے مشورہ کریں گے اور اگر ضرورت ہوئی تو وداؤٹ کلنگ دی ایگزسٹنگ اکنامک پلیئرز آف دی اسٹیٹ ہم کوشش کریں گے وہ ساری سہولتیں وہ ساری رعایتیں جو پنجاب میں لوگوں کو حاصل ہیں وہ دیں. ہم اس کا کمپیریزن تیار کر سکتے ہیں کہ جی کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے پر آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر لائی جا سکتی ہے. اگر ہم خود روزگاری کی کوئی اچھی اسکیم لے آتے ہیں جس سے لوگ جو ہیں اپنے روزگار آ سکتے ہیں، ہم بزنس کے ٹریڈ کے یا انڈسٹریل کلسٹرز بنا لیں، ہم ایگریکلچرل کلسٹر بنا لیں، ہم ایگری پروڈکٹس کے کلسٹرز بنا لیں اور لوگوں کو اس میں انگیج کریں، لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو کسی کو کرایہ دینے میں تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو بل دینے میں تکلیف نہیں ہوگی. یہ ساری جو باتیں ہیں وہ اس سے ریز ہوتی ہیں جب ان کی معاشی حالت بہت خراب ہوتی ہے اور پھر ہم ان سے بڑے بجلی کے بل کا، بڑی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کا یا دوسرے واجبات کی ادائیگی کے لیے بات کرتے ہیں. ایون ٹیکس کنٹریبیوشن تو آپ ٹیکس اسی پر دیں گے جب آپ کی آمدن ہوگی. جس شخص کی آمدن نہیں اس نے ٹیکس کیا دینا ہے؟ لیکن ریاست اس کی بھی کیئر کرنے کی ذمہ دار ہے نا کہ اگر وہ خدا نہ کرے بے روزگار ہے اور وہ ٹیکس کنٹریبیوٹ نہیں کرتا اور اس کے اوپر معاشی بوجھ ہے تو ریاست کو اس کی بہتری کے لیے سوچنا ہے اور وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ایجنڈا میں ان لوگوں کو ہم نے تو شامل کیا ہوا ہے. انشاءاللہ جو ہمارا مینیفیسٹو منشور آئے گا آپ دیکھیں گے اس میں عام آدمی کی حالت کو بہتر بنانے کی ہماری پریورٹیز تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہے، ہماری پریورٹی صحت کی سہولیات کو بہتر کرنا ہے، ہماری پریورٹی لوگوں کو روزگار مہیا کرنا ہے، ہماری پریورٹی جو ہے یہاں پہ اکنامک ویلفیئر کے لیے ٹورزم جو ہائیڈل پاور ہے اس کو تربیت دینا ہے، ہمارے یہاں جو چھوٹی انڈسٹری ہے، ہمارے یہاں جو ہیریٹیج ہے، جو دستکاریاں ہیں ان کو بہتر کرنا. اور سب سے بڑھ کر جو پنجاب کا فال آؤٹ ہوگا، جو جس طرح پنجاب اپنے آپ کو ٹورزم کے لیے گیئر اپ کر رہا ہے اس میں جو ایکسٹرا لوگ آئیں گے اس میں سے 10-20% میں اگر ہمیں اپنی ان سینک ویلیز کے میں ان لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا تو ویل بی ایکولی بینیفیشری انشاءاللہ. اچھا صاحب، ایک ایسا سوال ہے جو ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ فیلڈ کے اندر گردش کر رہا ہے کہ ایک آپ کے سابقہ دارینہ ساتھی راجہ تسلیم انجم جو یہاں نیو سٹی سے مہاجرین کو جو ہے ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، پچھلے دنوں ایک سیاسی محاذ کھلا. ایک ارشد برکی صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، انہوں نے کہیں ان کے اوپر اٹیک کیا کہ سابق جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں چودھری عبدالمجید، ان کا بیٹا معیز جو الیکشن کی تیاری کر رہا ہے وہ تسلیم سے بہتر ہے. تسلیم صاحب نے پھر جو ہے وہ کراس انٹرویو میں کہیں کہا کہ میں وہ بزرگ ہیں، میں انہیں اپنے آپ معاف کرتا ہوں. لیکن وہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ کے خلاف کھڑے ہیں اور جا کے انہوں نے ٹکٹ بھی اپلائی کیا کہ میں ٹکٹ بھی اپلائی کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ جو ہے ان کو راضی کرنے کے لیے عملی اقدامات کوئی ایسے؟ دیکھیں، جو ٹکٹ اپلائی کرنا ان کا بنیادی حق ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا. لیکن آپ نے جو ٹرمینالو یوز کی ہے وہ اس سے تھوڑا مجھے اختلاف ہے. وہ مہاجرین کے یا نیو سٹی کے نمائندہ نہیں ہیں، ایک سیکشن آف پیپل آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ہو سکتا ہے. جو نیو سٹی کے لوگ ہیں بڑے ورسٹائل ہیں، وہ بڑی سیاسی بلوغت رکھتے ہیں، وہ بہتر فیصلہ کریں گے اور کیا ہے انہوں نے ہمیشہ کہ جب ووٹ کا ٹائم آئے گا ٹکٹ جس کو ملے گا انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے. ٹکٹ کے بعد ہمارے ساتھی ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھئی آپ نے کوشش کی، ہم نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اپنے کریڈینشلز ہم نے پیش کیے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور باقی یہ طے کرنا لوگوں کا کام ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ونس دا ٹکٹ از ڈیسائیڈڈ پھر وہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. ارشد برکی میرے کلاس فیلو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. کوئی انہوں نے ایسی بات کی تو اس کے لیے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن بہت سارے پلیئرز آنے کی کوشش کریں گے. میرپور ایکچولی ایک بڑی لیوکریٹو یا اٹریکٹیو
پولیٹیکل مارکیٹ ہے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو لانچ کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. میرپور ایز اے ڈسٹرکٹ اور میرپور سٹی آپ دیکھیں ہماری جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ادھر وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یا کسی دوسری پارٹی سے ہے, اس کا محور اور مرکز یہ یہاں سے میرپور سے آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پلس ہے وہ جج ہوتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو آ کے اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے طور پر اپنی اسپیس بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کسی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی اسپیس کریٹ کر کے اپنے یہاں امیدوار کی مدد کرتے ہیں تو یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے صاحب اپنے جو LA3 سے آپ کے جو چاہنے والے ہیں مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس آئندہ الیکشن کی تیاری کیسے کریں اور آپ کی طرف سے کوئی خاص پیغام؟ دیکھیں میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور پاکستان مسلم لیگ یا مسلم لیگ نون کے جو بانی تھے یا جنہوں نے پاکستان بنایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک ہی وہ سلوگن تھا, وہ تنظیم, نظم اور یقین, کہ بھئی آپ اپنے اندر منظم رہیں, اپنی تنظیم کو اچھا رکھیں اور یقین کے ساتھ جائیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے. ایک بات جو یہاں پہ ایز اے پولیٹیکل کارکن میں کروں گا, جو پولیٹیکل ڈیفیسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کریٹ کیا ہے اس کو برج کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے ہیں کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کریں. اس یقین جس کی بات قائد اعظم نے کی ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ جانتی ہے منظر کہاں ہے, راستہ کتنا اور کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں. ہم اس یقین کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں اور لوگ اس بات پر یقین کریں تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ ڈیلیور کرے گی. تھینک یو سر, تھینک یو جو صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر حکومت چودھری محمد سعید صاحب, اور بڑا بولڈ ان کا ویژن ہے. اس میں انہوں نے ہماری تمام باتوں کا, کھٹی میٹھی کڑوی ساری باتوں کا جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے تھے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.